کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک اللہ پاک سلام لینے پر بھی مسکرا رہے، خیریت؟ آج نورانی چہرہ آپ دیکھ کے بہت سنت کیا؟ جی بے شک اندر سے ایسے دل بھر کر آتا ہے، ان کی آواز جب جا کے دل میں لگتی ہے نا تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں جو پیر صاحب کی خوشی ہوتی ہے، آپ اتنا خوش ہوتے ہیں، آپ نماز رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم بھی کچھ حصہ لینے کے لیے آ گئے۔ پہلی مرتبہ آئے کیا؟ جی پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ کی آنکھوں میں تھوڑی نمی نمی لگ رہی ہے کیا؟ یہاں پر کیا کیفیت تھی، کیا بیان ہوا؟ بہت دل کو قرار اور سکون آیا ہے۔ آج پہلی مرتبہ امیر اہل سنت کو قریب سے دیکھا ہے۔ امیر سنت کے سامنے ہی بیٹھتا ہوں بالکل، اور ایک دفعہ دیکھتا ہوں تو ان کے چہرے سے نظر ہٹا نہیں پاتا ہوں۔ مطلب سنتا رہے ختم ہی نہ ہو جن کے ارشاد، جو جن کے بول ہوتے ہیں وہ جو بولتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے سن کر۔ آج تو انہوں نے خصوصاً بیٹوں اور بیٹیوں کے انصاف پر باتیں کی ہیں۔ بیٹی کے بارے میں کہا ہے کہ بیٹے بھی ہیں لیکن جو بیٹی کرتے وہ نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ میں 5 بیٹی والا ہوں۔ کوئی بھی چیز لے کر آئے تو پہل کریں بیٹیوں سے، کیونکہ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ وزیر صاحب نے کہا نا بیٹا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، بیٹے تو ناک چڑھاتے ہیں، حالانکہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ اولاد اللہ کی دین ہے، بیٹی ہے تو کیا ہے وہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہتے۔ موت کا ذکر بھی ہوا، ایسا ہوا کہ بس دل کرتا ہے کہ بس نماز اور نماز اور نماز پکڑ لینی اور دوسرے پاک پڑھنا ہے۔ بس دل کرتا ہے بس نماز میں نہ رہے اور نماز چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ بس یہ فیصلہ کر لیا انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آج میں نے نماز کی نیت کی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کروں گا، اور میں نے جو داڑھی کٹوائی پہلے اس سے توبہ کیا، استغفار کیا۔ انشاءاللہ آئندہ ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا۔ مجھے ابابین کے نوافلوں کا نہیں تھا پتا، شراق کے نوافلوں کا نہیں تھا پتا، وہ سب کچھ ادھر آ کے پتہ لگ گیا۔ بابا جانی نے بتایا تھا نا کہ حاجی جو نماز پہ جا رہے تھے تو انہوں نے گاڑی نہیں روکی، تو بابا جانی نے فوراً نیچے اتر کر نماز پڑھی، سب کچھ چھوڑ دیا کہ نماز قضا نہیں ہونے دی۔ اسی طرح ذہن بنتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ نہ کچھ حاصل کرنے آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں تو حاصل کریں کچھ، خالی تو نہیں نہ جانا۔ اتنی دور سے آئے، کرایہ بھر کر آئے ہیں، خالی چلے جائیں تو پھر آنے کا کیا فائدہ۔ جو لائٹنگ وغیرہ نا، اس کا اسراف نہیں کرنا چاہیے، جو علاقوں کے لحاظ سے نا یہ لائٹنگ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا جب تک رونق ہو، مطلب 10 بجے 11 بجے یا پھر اپنے علاقے کے حساب سے 12 بجے تک اس کو بند کر دیا جائے۔ ان دنوں جو ہے وہ ہم نے زیادہ خوش اخلاقی کرنی ہے، یعنی کہ دیگر جو احباب ہیں جو ہمارے اس چیز سے دور ہیں، جو غربا ہیں، ان میں تقسیم کرنے ہیں، جھنڈے وغیرہ چیزیں تقسیم کرنی ہیں، ان کو بھی دعوت دینی ہے کہ آئیں آپ بھی آقا کا میلاد منائیں۔ ہمیں تو بالکل معلوم نہیں تھا، آپ ہی نے ہم لوگوں کو یعنی کہ یہ جشن ولادت منانے کی طریقہ بتایا، انداز بتایا۔ ایسا منانا چاہیے امن اور سکون کے ساتھ، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور سارے اس میں ایک سیلاب کی طرح اس میلاد میں حصہ لیں۔ صلو علی الحبیب کا مطلب سمجھایا ہے، اس کے علاوہ ماں باپ کے بارے میں سمجھایا کہ اپنے بچوں کی کس طرح پرورش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو یہاں تو بہت ہی یعنی دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بتایا ہے لائٹنگ سے ورک کرنی چاہیے اور لنگر عام کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ارباب اتار کے متعلق جو پیر صاحب کی خواہشات ہے، اس پہ بھی تمام اسلامیوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اسلامی بھائیوں کے جذبات ہم نے سنے۔ اس میں ایک اسلامی بھائی نے یہ کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ 12 بجے تک لائٹنگ کریں، بند کرتے، پھر جو میں سمجھ سکا ہوں۔ تو یہ شاید ان کی غلط فہمی ہے یا پھر وہ ایڈیٹنگ میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا۔ 12 بجے کا میں نے فکس نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہیں 10 بجے چہل پہل ختم ہو جاتی ہے، 10 بجے بند کر دیں، 9 بجے ہو جاتی ہے 9 بجے کر دیں، کہیں رات کے 2 بجے تک رہتی ہے 2 بجے تک رکھیں، 12 بجے تک رکھیں، جہاں جہاں جتنا لوگوں کی آمد و رفت ہو اور لوگ اس سے مطلب دیکھ کر اپنے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہوں، تو ایسی جگہ پر لائٹنگ اتنی دیر تک رکھنی ہے۔ گھر میں بھی اگر روشنی کی ہے جشن ولادت کی، جب تک گھر والے جاگ رہے ہیں، ایک بھی جاگ رہا ہے، اس کو اس سے لطف آ رہا ہے،
सुरूर आ रहा है, तो भले वो लाइटिंग रहे, अब कोई भी नहीं, सारे सो गए तो इनको भी सुला दें, लाइटिंग भी ऑफ कर दें। इस तरह के मैंने मशवरे दिए थे। और इसी तरह मुँह मुबारक का जो रूम होता है, तबर्रुकात रूम घरों में, कई घरों में होते हैं, इसमें भी कोई बत्ती ऑन रखता है तो कोई एसी ऑन रखता है, साथ में बत्ती सारी रात, बल्कि सारी रात सारा दिन ये जलती रहती है। तो ये इतना नहीं सोचते मुँह मुबारक है किसके, उन्हीं के तो जिन्होंने सारी कायनात में नूर तकसीम किया है। तो आपकी ये बतली जो छोटी सी, इस सरापा नूर को क्या फ़ायदा पहुँचाएगी? तो ये बत्तियाँ जो होती हैं हम आवाम के लिए होती हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक के उस कमरे में बत्ती ना रखना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि बिला वजह बत्ती रखना ये इसराफ है कि जलती रहे और बिजली सर्फ होती रहे, उसका हाजत ही नहीं है। तो जहाँ जैसी हाजत वैसी मतलब के वो तरकीब होती है, क्योंकि जश्न विलादत के मौके पर हम खुशी की वजह से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के इजहार के लिए हम ये चरागाह करते हैं, तो इसमें कोई नहीं, ये तो खुशी के मौके पर चरागाह तो वैसे ही हमारे यहाँ और फेस का आम है, शादियों में भी लोग करते हैं, खतनाओं में भी करते हैं, 11वीं 12वीं जलसे और इनमें सब में चरागाह का हमारे यहाँ एक रवाज है। तो अब एकदम ही सबको हम ये थोड़ी कहते हैं कि नाजायज़ है, गुनाह है, या कोई दे चरागाह ये फजूल है तो शादियों में बंद करो, फिर भी हम तो नहीं बंद करेंगे। शादियों में कोई कुछ नहीं बोलता, 14 अगस्त आएगी तब भी चरागाह होता है, लोग करते ही है ना, गवर्नमेंट खुद करती है। तो अब हर जगह आप में थोड़ी होता है कि मतलब खाली जश्न विलादत का चरागाह क्यों, तो हर जगह का चरागाह क्यों? तो आपके घर में बत्ती क्यों जले? अंधेरे में बैठो, अंधेरे में आदमी मर थोड़ी जाता है, आप बताइए, कोई अंधेरे में मर जाता है? जिंदा तो रहता है ना। घर में अंधेरे करके बैठो, हम तो जगमग जगमग करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। 1445 हिजरी के माह रबीउल अव्वल शरीफ की आज 5वीं रात है। आलमी मदनी मरकज़ में फैज़ान मदीना कराची में कसीर आशिकान मिलाद जमा है। शुरू में मैं कुछ बारगाह रिसालत में नजराने पेश करूँगा, कुछ फ़ज़ाइल इस उन्वान पर, चमका देने वाला आफताब। आफताब खूबसूरत लफ्ज़ है, आफताब के माने सूरज, सन। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत, और इसमें औलाद का वजीफा, और हो भी जाए तो औलाद नरीना, क्या बात है। तो सुने, गौर से सुने। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब सुरूरुल क़ुलूब बिज़िक्रिल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखते हैं, शाह गरीबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझसे 2 सौदागर यानी बिजनेसमैन भाइयों ने बयान किया कि हमारे वालिद साहब के यहाँ औलाद ना होती थी। इसी फ़कीर साहब यानी अल्लाह वाले से इल्तिजा की। उन्होंने फरमाया, 1 करोड़ बार दुरूद मुद्दत गैर मुअय्यन यानी मुद्दत मुकर्रर किए बगैर में पढ़वाओ, और पढ़ने वालों की कमाल खातिरदारी यानी खूब खिदमत और दिलजोई करो। हमारे वालिद साहब ने ऐसा ही किया। अल्लाह पाक ने दुरूद पाक की बरकत से उन्हें हम दोनों बेटे इनायत फरमाए। 1 करोड़वा दुरूद शरीफ, मुद्दत मुअय्यन नहीं करनी कि
کہ میں 8 دن میں پڑھ لوں گا یا 12 دن میں پڑھ لوں گا. تھوڑے تھوڑے تھوڑے, کبھی 1000 پڑھے تو کبھی ٹائم نہیں ملا تو 500 پڑھ لیا, کبھی 1500 پڑھ لیا. تو یوں تھوڑے 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 کر کے 1 کروڑ یا تو خود پڑھ لیں گھر والے مل کر, یا کچھ اسلامی بھائیوں کو, کچھ عاشقان رسول کو جمع کر کے پڑھوائیں. اچھا, ان کی کمال خاطرداری, وہ اچھے اچھے کھانے وغیرہ کھلائیں, تحفے دیں, سوٹ پیس دیں. یہ نہیں, اس سے میں خلاصے میں عرض کر رہا ہوں. لیکن یہاں یہ نقطہ یاد رہے کہ ان کو یہ بولنا نہیں کہ ہم آپ کو دیں گے, اور ان کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ملے گا اس لیے جانا ہے ورنہ نہیں پڑھنا, کیونکہ اجرت جائز نہیں ہے. یہ ختموں کی, محفل نعت کی اور اس طرح جو عبادات ہوتی ہیں, تو اس میں چند عبادات مقصود ہیں جن میں علماء نے اجازت دی ہے. باقی تو یہ درود پاک کا ختم جو ہے یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی اجرت جائز نہیں ہے. تو اگر یہ طے ہو جائے گا یا انڈرسٹوڈ ہو جائے گا کہ ملے گا, دینا پڑے گا, تو پھر وہ اجرت ہو جائے گی, تو پھر وہ بات جاتی رہی اور الٹا گناہگار ہوئے. کچھ بھی طے نہیں کرنا, نہ اظہار کرنا ہے, نہ ان کو پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ ملے گا ورنہ تو نہیں جائیں گے. یہ خاص نقطہ ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے. درود پاک تو درود پاک ہے, ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. یہ واقعہ دیکھنا چاہیں آپ تو سرور القلوب بذکر المحبوب پیج نمبر 363 اس کا حوالہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی ایمان افروز کتابیں ہیں. اردو میں یہ اردو پرانی ہے بہرحال, لیکن یہ کہ جو اچھی اردو جانتے ہیں ان کو سمجھ آتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. 1400 نام مصطفیٰ عاشقان میلاد. اللہ رب العباد کے ہم پر لا تعداد احسانات ہیں. ان میں سے ایک عظیم الشان احسان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان فیضان عطا فرمانا ہے. اللہ کریم کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں, اور آپ کے مبارک نام بھی بہت سارے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں. ابھی میں نے کہا بہت سارے, ابھی کہتے 2 ہیں, آگے انشاءاللہ آ رہا ہوں میں. ذاتی نام 2 ہیں. کتب سابقہ یعنی پچھلی آسمانی کتابوں میں احمد اور قرآن کریم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ذاتی نام ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفات یہ صفاتی نام بے گنتی ہیں, بے شمار, لا تعداد. یہ لا تعداد بے شمار یہاں جو بولتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے. ہم لوگ نہیں گن سکتے, علماء بھی گن کر کسی نے بھی غالباً اس پہ حصر نہیں کیا کہ اس کے علاوہ نہیں ہے. علماء نے گنا ان کو جو جمع کر سکے. یہ تو اس میں حضرت علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 جمع فرمائے نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, اور مزید یہ حوالہ ہے اس میں المواہب اللدنیہ جلد اول پیج نمبر 366 ملخصاً. سیرت شامی میں 300 اور اضافہ کی ہے, یوں ہو گئے 800. اور میں انہیں اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں نے 600 اور ملائے. یہ اعلیٰ حضرت کی علمی لیاقت دیکھیں, 600 اور ملائے, کل 1400 ہوئے. مزید فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک نام ہر طبقے میں مختلف ہے, اور ہر جنس میں جدا گانا ہے. دریا میں اور نام ہے, پہاڑوں میں اور. یوں مطلب ہے کہ
जिन्होंने गिनवाए तो किसी ने अरबी में गिनवाए होंगे, किसी ने फारसी उर्दू में गिनवाए, है ना, लेकिन ये कि हर जबान में मुबारक नाम पाए जाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सिंधी में कुछ और नाम सिंधी उलमा बयान फरमाएंगे, तो पंजाबी में पंजाबी, तो इस तरह मतलब नामों का शुमार हमारे लिए मुमकिन नहीं है, रब इसको सब खबर है। ये भी एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का भाव है। इतने सारे नाम तो किसी के भी नहीं होते जितने इनके कमालात बेशुमार है, अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना जमील रहमान रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क़बाल बख्शिश में, किसी जाए तागा ओ यासी कहीं पर, किसी जाए तागा, किसी जाए तागा ओ यासी कहीं पर, लक़ब है सिराजम मुनीरा तुम्हारा, लक़ब है सिराजम मुनीरा तुम्हारा। तो यहाँ मतलब है कि ताहा यासीन, ये तो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इसके माना अल्लाह जानता है, इसके बताया इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं पता। और फिर लक़ब है सिराजम मुनीरा तुम्हारा, यहाँ सिराज सूरज है ना, चमकदार सूरज, रोशनी देने वाला सूरज, मुनीर माने रोशनी देने वाला, हाँ मुनीर माने रोशनी देने वाला। तो यहाँ मौलाना जमील रहमान साहब अर्ज कर रहे हैं बारगाह रिसालत में कि आपका लक़ब जो है इस सिराजम मुनीरा है, तो कुरान करीम में तो लक़ब सिराजम मुनीरा यानी रोशनी पहुंचाने वाला, रोशनी देने वाला आफताब, चमकाने वाला आफताब। और आज मेरे बयान का उन्वान भी यही है, चमकाने वाला आफताब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, आफताब नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ आशिकाने मिलाद, खुदा अजीम ने कुरान करीम में अपने प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई प्यारे प्यारे नामों से याद फरमाया है। उन्हीं में से एक नाम का बयान करता हूं, जैसा कि पारा 22 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46 में इरशाद होता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, ऐ नबी बेशक हमने तुम्हें गवाह और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला और अल्लाह की तरफ से उसके हुक्म से बुलाने वाला और चमका देने वाला आफताब बनाकर भेजा। इसमें एक नाम तो नहीं है, हाँ इसमें तो नामों की पूरी लिस्ट है। उनमें से एक नाम ये या नबी भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला दर्जे की सिफत और शान है। शाहिद, मुबश्शिर, नज़ीर, दाई इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, और सिराजम मुनीरा। तो यूं ये पूरी आयत नामों पर मुश्तमिल एक तरह से। अल्लाह अल्लाह तो एडिट हस्ब जरूरत कर दी। 750 साल पहले के बुजुर्गों की तफसीर, आज से तकरीबन 750 बल्कि 786 साल पहले के बुजुर्ग। 786 बड़ा अच्छा फिगर है, जो समझते नहीं समझते उनको समझा दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इल्मुल आदाद के हिसाब से फिगर बनेगा 786, 786।
आपने देखा होगा लिखा होता है ऊपर 786, तो इससे मुराद ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का फिगर मुराद होता है। ज़रा बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ने का सवाब इसमें नहीं मिलेगा 786 पढ़ने में, लेकिन इल्मुल आदाद ये भी एक इल्म है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे लफ्ज मोहम्मद का अदद जो है मालूम नहीं, चंदे को मालूम है, अल्लाह 92 अल्लाह पाक अल्लाह इसका बस 2-3 बहुत दूरी है मालूमात से। 66 इलियास 102 मेरे नाम का 102। तो 786 तकरीबन 786 साल पहले के बुजुर्ग हजरत सैयदना इमाम इज्जुद्दीन बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह वसिराजम मुनीरा यानी और चमका देने वाला आफताब के तहत फरमाते हैं। सिराज का माना ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की तरफ से वाज़ेह और ज़ाहिर हुज्जत यानी बिल्कुल खुली साफ दलील हैं, बगैर किसी पेचीदगी की और पेचो खम की, बिल्कुल साफ साफ क्लियर कट दलील है। तकरीबन 760 साल पहले के बुजुर्ग जो बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं और उलमा में सब भी जानते होंगे, अगर आदि में तो इन बुजुर्ग से वाकिफ होंगे, वो हैं हजरत सैयदना इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी मशहूर तफसीर बैज़ावी। तो आप फरमाते हैं कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर हैं, कि जहालत के अंधेरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब रोशनी हासिल की जाती है और फहम व फिरासत के अनवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ही से फैज़याब होते हैं। तफसीरुल बैज़ावी जिल्द 4 पेज नंबर 379 तहतुल आया 46। चमक से अपनी ये जहां चमक से अपनी जहां जगमगाने आए हैं, चमक से अपनी जहां जगमगाने आए हैं, महक से अपनी ये कूचे बसाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, ये कौन से शहे वाला की आमद आमद है। शहर को नूर जो चमका तो शाम तक चमका, बता दिया के जहां जगमगाने आए हैं। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा आका मरहबा, मक्की मरहबा मदनी मरहबा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात को जगमग जगमग कर देने वाले हजरत अल्लामा मौलाना नकी अली खान वालिद इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह सूरज का नूर, सूरज की रोशनी तमाम आलम में मुहीत यानी सारी दुनिया को घेरे हुए है, इसी तरह सारा जहान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर यानी रोशन है। और जिस तरह खुदा ताला ने सितारों को मुसाफिरों की रहनुमाई के वास्ते बनाया और आफताब को यानी सूरज को इस बात में इनसे मुमताज यानी नुमाया कर दिया। सितारे भी चमकते हैं, सूरज भी चमकता है, सूरज नुमाया है ना बिल्कुल, यानी कि जाहिर है। सितारे रात को आते हैं, बारीक बारीक होते हैं, सूरज बिल्कुल नुमाया मुमताज। इसी तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को गुमराहों की हिदायत के वास्ते भेजा और हमारे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात में और तमाम फज़ाइल और कमालात में इनसे यानी तमाम अंबिया
अंबिया और रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अफजल व अकमल किया। हवाला सुरूरुल कुलूब बिज़िक्रिल महबूब, पेज नंबर 110। आंखें ठंडी हो जिगर ताज़े हो जाने सैराब, आंखें ठंडी हो जिगर ताज़े हो जाने सैराब, सच्चे सूरज वो दिलारा है उजाला तेरा, सच्चे सूरज वो दिलारा है उजाला तेरा। शरह कलाम रज़ा, ये आला हज़रत का शेर है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसमें कुछ इस तरह फरमा रहे हैं, ऐ सच्चे सूरज, ऐ मेरा आका, ऐ मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीदार ऐसा दिल मोह लेने वाला, आपका दीदार जो दिलों को जीत लेने वाला रोशन है कि इस दीदार ज़ियाबार रोशनी देने वाले दीदार से आंखें ठंडी होती, जिगर ताज़ा होते और प्यासी जाने सैराब हो जाती हैं। ये प्यासी जानों की प्यास बुझ जाती है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के शहजादे गिरामी हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान भी इस बात को कितने खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं। निगाह मेरे जो इसमें की इधर हो जाए, गुनाह के दाग मिटे दिल मेरा कमर हो जाए, जो कल्बे तेरा पे तेरी कभी नजर हो जाए, तो एक नूर का बुक़आ वो सर बसर हो जाए। यानी यहाँ मेहर माने भी आफ्ताब है, सूरज नहीं, सच्चे सूरज की एक नजर जो इस मेहर की जो आसमान का सूरज है इसकी तरफ हो जाए, या अपनी तरफ निगाह मेहर से मुराद ये हो कि मेहरबानी की नजर मेरी तरफ हो जाए, ये भी मुराद हो सकती है कि आगे यूं है कि गुनाह के दाग मिटे दिल मेरा कमर हो जाए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम मुझ पर हो जाए तो मेरे गुनाह के दाग जो है ना ये सब मिट जाए और मेरा दिल जो है वो चांद हो जाए। कमर, चांद माने कमर माने चांद, मेरा दिल जो है चमकता चांद हो जाए। जो कल्बे तीरा पे तेरी कभी नजर हो जाए, तीरा माने अंधेरा, दिल कल्ब माने दिल, तो कल्बे तीरा अंधेरा दिल। या रसूल अल्लाह जो मेरे अंधेरे दिल पर कभी आपकी नजर हो जाए तो एक नूर का बुक़आ वो सर बसर हो जाए, ये सारा एक नूर का मतलब तौदा बन जाएगा, पूरा पूरा एक नूर का गुच्छा बन जाए। लेकिन नूर 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 सरापा नूर हो जाए मेरा दिल अगर आपकी नजर हो जाए। ये आशिका रसूल के जज्बात, एहसासात, फिर इनके तख़य्युलात कमाल 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 है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए कि इनके अशार से भी बड़ा ईमान ताज़ा होता है, बड़ा ईमान ताज़ा होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अज़मत के सूरज हज़रत इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत मशहूर बुजुर्ग है जिनका कसीदा बुर्दा, इसको जो मकबूलियत है ना कसीदा बुर्दा को, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि दुनिया में और किसी कसीदे को इतनी मकबूलियत नहीं है। मैं वो सच्ची बात करता हूँ। हम लोग उर्दू दान है, हमारे जो उर्दू में मकबूल है अपनी जगह पर, लेकिन हमारे यहाँ भी कसीदा बुर्दा शरीफ ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ा जाता है। और दुनिया में जो भी ज़बान बोलते हैं ना, खासकर अरब दुनिया में बहुत पढ़ा जाता है, दीगर दुनिया में मुख्तलिफ ज़बानों वाले कसीदा बुर्दा सब पढ़ते हैं, यूँ कह सकते हैं। जो सना खान है मद्दाहुर रसूल मद्दाहुर नबी, अरब दुनिया में मद्दाहुर नबी मद्दाहुर रसूल बोलते हैं, जिसको हम नात खान बोलते हैं, सना खान बोलते हैं। ये
मुंशिद ये भी बोलते हैं, और मद्दाह नबी भी अटेंड किया ना, तो ये मद्दाह नबी भी बोलते हैं, और हम नात पढ़ते हैं मदहा बोलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस भी जबान में हो आका की सना खानी हो, और है, हो रही है, होती रहेगी और बढ़ती चली जाएगी। तो इमाम मुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ में बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर रहे हैं। फ़इन्नहु से शुरू हो रहा है, फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबिहा, फ़इन्नहु शम्सु फ़द्लिन हुम कवाकिबुहा, युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़िज़्ज़ुलमी। यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अजमत के सूरज हैं। वो आएगा ना, वो महबूब फ़इन्नहु, यानी वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमत के सूरज हैं, और सारे पैगंबर, सारे अंबिया आपके तारे, स्टार कि सब ने आप ही से लेकर अंधेरे में आप ही का नूर लोगों पर जाहिर किया। तो असल नूर जो दिया या रसूल अल्लाह आप से लिया, असल सूरज आप है, और सारे सितारे, चांद वगैरह सब आप ही से रोशन है। सुभान अल्लाह। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई याद कर रहा हूं मैं। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुजुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। 3 अरबी, आखिर में फारसी है मिसरा। या साहिबल जमाल, ऐ हुस्न और जमाल वाले, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, ऐ सारे इंसानों के सरदार। मिन वजहिकल मुनीर, लक़द नुव्विरल क़मर, ऐ वो जिसके चेहरे मुबारक से रोशनी लेकर चांद चमक रहा है। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमसे मुमकिन ही नहीं है कि हम आपकी शान बयान कर सकें। बादत खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। अब इतना जानते हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई अफजल तरीन है तो वो आपकी ज़ात है। अल्लाह के बाद आपकी ज़ात और सारी मखलूक़ात में सिर्फ आपकी ज़ात सबसे अफजल है। ये ज़हन रखिएगा कि अल्लाह पाक तो मखलूक नहीं है, वो तो खालिक है, उसने तो पैदा फरमाया। तो यूं मेरे आका की शान बस शान ही शान है। वो कलम टूट गए तेरे औसाफ अहबाब भी पूरा ना हो, किसने बड़ा अच्छा शेर दिखा है, पूरा याद नहीं है। जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब पूरा ना हुआ। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। इन्हें जिंदगियां समझो शान बयान करते करते खत्म हो गई, मौत आ गई। पैदा होते ही बयान करना शुरू किया, दुनिया से चला गया। लिखने वालों ने लिखना शुरू किया, लिखना शुरू किया, इनके कलम टूट गए, घिस गए। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ातो सिफात, कमालात, फजाइल, इनका एक चैप्टर भी वो पूरा न लिख सके। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कौन बयान कर सकता है। मौलाना हसन जाकिर का शेर याद आया, बड़ा प्यारा, वो भी इसी मजमून पर है। अभी जहन में आया था मेरे, फिर थोड़ा आगे पीछे हो गया।
شاید کے وصف پائے نبی کچھ بیان کرے. شاید کنفرم نہیں, شاید کہ وصف پائے نبی کچھ بیان کرے. یعنی شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کی خوبی وہ بھی کچھ کمپلیٹ نہیں, کچھ تھوڑی سی بیان کرے. وہ بھی کب؟ پوری ترقیوں پہ رسا ہو اگر دماغ, بہت بڑا علامہ فغامہ, بہت بڑا علم کا ذخیرہ جس کے پاس ہو, صحیح ترین وہ ہو, تو بھی مبارک پاؤں کا تھوڑا سا حصہ وہ بھی شاید کنفرم نہیں, بیان کر جائے تو کر جائے. اس نبی کی شان کیا ہوگی؟ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, یا رسول اللہ اگر آسمان آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے کا نظارہ کرتا, دیکھ لیتا, پھر کیا کرتا؟ روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آپ کے مبارک تلوے کی یہ شان ہے کہ اگر آسمان اس کو دیکھ لیتا تو روزانہ ایک چاند آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے پر قربان کیا کرتا. یہ شان بیان کرنے کے انداز ہیں, تخیلات ہیں, اور یہ بس الفاظ ہیں, الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا, محبوب کی ثنا خوانی ختم نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک کلام لکھا نا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے. پھر یہ چیپٹر تو اتنا, یعنی یہ بیان اس کا مضمون اتنا لمبا ہے کہ اگر کسی کی معلومات ہو, حافظہ ہو, تو شاید رات بھر بولتا رہے تو بھی بول نہ پائے, اتنا یاد آتا رہے, بولتا رہے. اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں سا مست کر دے کہ واقعی ایسے ہو جائیں گے, بولتے رہے, سنتے رہے اور جھومتے رہے, اور جلوے لپک کر ہمارے دلوں کو مستنیر کرتے رہے. اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہاں میرا یہ بیان تو پورا میرا بیان پورا ہوا, حقیقت میں بیان یہ پورا نہیں ہو سکتا. تو اب عرض ہی کرنا تھا کہ آج ربیع الاول شریف 1445 ہجری کی 5 ربیع الاول شریف ہے. تو 5 ربیع الاول شریف بھی ہمارے یہاں ایک وہ تاریخی حیثیت رکھتی ہے کہ حضرت امام علی مقام, امام حمام, امام عرش مقام, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے 5 ربیع الاول. آج 5ویں رات ہے ربیع الاول کے ہمارے یہاں. تو آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام حسن, کنیت ابو محمد, اور القاب تقی, سید, سبت رسول اللہ اور سبت اکبر ہے. آپ کو ریحانت الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد پیار فرماتے تھے. آپ کی شان و عظمت, آپ کی شان عظمت نشان پر قربان کہ آپ رضی اللہ عنہ ہم شکل مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ بخاری شریف میں ہے, صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت سے ملتا جلتا ان سے بڑھ کر کوئی بھی شخص نہ تھا. سب سے زیادہ ان کی مبارک شکل جو تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی, ملتی جلتی تھی.
راکب دوش شہنشاہ امم یا حسن ابن علی کر دو کرم فاطمہ کے لال حیدر کے پسر اپنی الفت دو مجھے دو اپنا غم اے شہید کربلا کے بھائی جان اے شہید کربلا کے بھائی جان دور ہوں عطار کے رنجو علم دور ہوں عطار کے رنجو علم مجھے امام حسن مجتبیٰ سے محبت ہے آپ بھی کہیے نا الحمدللہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو مبارک کندھوں پر اٹھائے ہوئے شولڈر پر اٹھائے ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ یعنی اے اللہ پاک میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب امام حسن سے محبت کرتے ہیں ہم بھی امام حسن سے محبت کرتے ہیں تو کہیے مجھے امام حسن مجتبیٰ سے محبت ہے وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اچھا میں کہوں گا جب نعرہ تو آپ نے کہنا ہے حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء سید الاسخیاء کے معنی سخی کی جمع ہے اسخیاء سید الاسخیاء منے یعنی کہ سخیوں کا سردار اور یہ سردار کیسے تھے ایسے سخی تھے کیا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک بار کوئی شخص اپنے طور پر اللہ پاک سے دعا کر رہا تھا اس کو خبر بھی نہیں تھی دعا کر رہا تھا یا اللہ 10,000 درہم چاہیے مجھے ضرورت مند تھے وہ تو امام حسن مجتبیٰ قریبی تشریف فرما ہوں گے ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ یہ اللہ پاک سے 10,000 کا سوال کر رہا ہے تو فوراً یا تو خود تشریف لے گئے گھر یا کسی کو بھیج دیا اور 10,000 درہم منگوا لیے اور وہ شخص جب دعا سے فارغ ہوا تو اس کو عطا فرما دیا ایسے سخیت ہے اللہ ایک بار 2 مرتبہ آپ نے غالباً 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا سامان مال سب لٹا دیا رہے خدا میں اور 3 مرتبہ آدھا ایک بار 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ 3 بار سارا مال و سامان اسباب دولت پورا خدا میں دلا دی لٹا دی ہم تو غالب منن والے ہیں اللہ کرے اس معاملے بھی سوچنے والے بنے کہ ہم بھی رائے خدا میں کچھ لٹا سکیں سخاوت کر سکیں بس یہ ان کا حصہ تھا اس گھرانے کا حصہ تھا اللہ اللہ سید الاسخیاء ہے حسن مجتبیٰ واسع مصطفیٰ ہے حسن مجتبیٰ فرزند مرتضیٰ ہے حسن مجتبیٰ نور فاطمہ ہے حسن مجتبیٰ دل بند مرتضیٰ ہے حسن مجتبیٰ خاندان مصطفیٰ ہے حسن مجتبیٰ اولاد فاطمہ ہے حسن مجتبیٰ یہ خاندان مصطفیٰ پر ہیں حسن مجتبیٰ بس لکھا ہوتا نے پڑھ دیا یہ خاندان تو پھر پورا خاندان ہے یہ فرد خاندان ہے تو پھر وزن ٹوٹ جائے گا فرد آل مصطفیٰ ہے حسن مجتبیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کچھ خیرات کر دیا. راکب دوش مصطفیٰ سید الاسقیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا اور 3 مرتبہ آدھا مال و اسباب راہ خدا میں خرچ کر دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اے سخی ابن سخی اپنی سخا سے 2 حصہ سید علی حشم نواسے مصطفیٰ حسن مجتبی فرزند مرتضی حسن مجتبی نور عین فاطمہ حسن مجتبی دل بند مرتضی حسن مجتبی اولاد فاطمہ ہے حسن مجتبی ہے حسن مجتبی. آج 1445 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی 5ویں رات ہے اور یہ 5ویں رات نماز رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب شہادت ہے. الحمدللہ ہم نے نیاز کی ہے. آپ نے بھی نہ کی ہو تو کر لیجئے گا. پیارے میرے اہل سنت سے میرا ایک سوال ہے. میرا نام محمد عظیم اتاری ہے. احادیث پڑھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ جو کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں کل روز قیامت ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. یعنی سننے والے کے اگر 2 لوگ بات کر رہے ہوں آپس میں کوئی پریشانی کا اظہار کر رہے ہوں تو تیسرے کے کانوں میں آواز پڑ جاتی ہے یا وہ کان لگا کر سن لیتا ہے اور اس کے پاس تیسرے سننے والے کے پاس اس کی پریشانی کا حل بھی ہوتا ہے جو 2 لوگ بات کر رہے ہیں. تو کیا اس کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی آپ کی میں نے باتیں سننی تھیں تو میرے پاس آپ مشکل میں ہیں, میں نے یہ سنا کہ اس پریشانی کا میرے پاس حل ہے. حالانکہ جو 2 لوگ بات کر رہے ہیں وہ نہیں پسند فرماتے کوئی تیسرا ہماری اس پریشانی کو سنیں یا اس مسئلے کو سنیں. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اللہ تو مطلب کوئی پرائیویٹ گفتگو کر رہے ہوں تو اس کو کان لگا کر سننا ہے تو گناہ اور وعید بھی ایک آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. کانوں اس کے کانوں میں سننے والے کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا نہیں ڈالا جائے گا. ہے تو منع ہی ہے. اب بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ جو 2 بات کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ یہ پرائیویٹ نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے اس کا حکم وہ نہ ہو یا آپس کی کوئی پریشانی وہ بڑی آواز سے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ ہوتے آدمی کانا پھوسی کرتا ہے, کان میں بولتا ہے, دور کونے میں جا کر بولتا ہے کہ یار کچھ یا ارد گرد دیکھتا ہے. یہ وہ قرین ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور سنے. تو اب یہ کہ حدیث کی شرح تو میں نہیں بیان کر سکتا لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ 2 باتیں اس طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے سن رہے ہوتے ہیں. انہوں نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ اس کے کان میں آواز آ گئی یا اس نے باقاعدہ کان لگا کے اس کو سنا. دونوں میں فرق ہے. خود بخود آواز آ گئی. امام حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا. وہ تو اللہ پاک سے عرض کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. وہ اب اس میں دیکھو کوئی شیطان ہے وہ ٹیکنیک کرے گا کہ کوئی سیٹ بیٹھا ہو نا پارٹی, یا اللہ بچہ بیمار ہے دوا کا انتظام کر دے. نظر سیٹ پر ہوگی, اس مانگنے والے کی نظر ہمارا اس نظر نے رب پر تھی اور رب نے بنا دیا سبب. دیا رب نہیں, امام حسن نے جو دیا ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ رب نے ڈالی. تو رب کے دیے ہوئے مال سے انہوں نے عطا کر دیا. یہ ساری یعنی کہ چین اسی طرح بنے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اب کوئی پارٹی کو یہ سنانا بعض لوگوں کی یہ بد عادت ہوتی ہے کہ سیٹ صاحب ہے, پارٹی ہے, پارٹی دعا کرو, ماں بیمار ہے, ڈاکٹر نے بڑی یار مہنگی دوا لکھ دی ہے. میں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ دعا کیجیے گا. تو وہ سیٹ بھی سمجھتا ہے کہ یار میرے کو ماما بنا رہا ہے, چل آ جا لے لیا دعا. تو یہ ڈرامہ بازی نہیں کرنی ہے. یہ واقعی اس سے نقصان ہوتا ہے. سیٹ بہت سیانے ہوتے ہیں. اگر ہم سمجھیں سیٹ بولا ہوتا ہے, بعض ایسی بولی باتیں ہیں نا اپنے کو لگے گا کہ یار بیچارہ وہ چالک ہوتا ہے. جو سیٹ ہوتا ہے بہت دولت ہوتی ہے. نیکیاں اکٹھی جس میں زیادہ نہیں ہوتی نا, سیدھا سادہ آدمی نیکیاں بہت اکٹھی کر لے گا, درود پڑھا جائے گا. اور جس میں بہت زیادہ عقل ہوتی ہے نا وہ نوٹیں بہت زیادہ اکٹھی کر لیتا ہے. یہ جنرل بات کر رہا ہوں. جو نوٹیں زیادہ اکٹھی کرتا ہے وہ بہت ہوشیار ہوتا ہے,
चालाक होता है, जिसके पास माल ज्यादा होता है। इसको इतने गुर पता होते हैं ये दौलत के मुतालिक, हम लोग इसकी मतलब ना कि तरी तक भी नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मतलब यूं नहीं करना चाहिए कि किसी पार्टी को अपने दुखड़े इनडायरेक्ट सुनाए जाए, दुआ का कहकर, या वैसे दूसरे को जोर जोर से कह रहे हो और करीब कोई सेठ साहब सुन रहे हो, तो ये मतलब ये लोग समझते होते होंगे कि ये मुझे सुना रहा है कि मैं दे सकता हूं इसको। इसी तरह इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी नहीं मांगना चाहिए, कि मांगना जिल्लत है। जब तक शरीयत हम पर इजाजत का दरवाजा ना खोल दे, सवाल कर सकता है, इसकी सूरतें, इसकी शराइत हैं, तब बेशक मजबूर है तो सवाल कर सकता है, वरना लोग बात बात पर तरकीबें बनाते हैं, ना बनाई जाए। जिल्लत है और इसमें शरअन भी गुनाह भी है कि जिस पर इन्हें के वो जो हकदार नहीं है फाका ना पहुंचा, और इस तरह जो हकदार नहीं है वो दूसरे से अगर सवाल करता है तो वो अंगारे मांग रहा है। अब कम मांगे या ज्यादा, आग के अंगारे मांग रहा है। ये इसके लिए बहुत खतरनाक है। और भी रिवायतें इस तरह की जिसमें मतलब लेके मजम्मत है दूसरों से सवाल करने की, हमारे ये भी बहुत आम है। माफ कीजिएगा जो अब इधर उधर से जैसे यहाँ तशरीफ लाए हैं, इस पर गौर कर ले। कोई ऐसा तो अगर है खुदा न खास्ता किसी को बताए नहीं, ये शरीफ मसला सुन ले। मदनी मरकज देखना है, 3 दिन हाजिरी देनी है, पैसे नहीं है, फुला की जियारत करनी है, अभी नहीं की, गरीब से पैसे नहीं है। अब किसी से यूं तरकीब बनाई, अच्छा अब वो तरकीब बनाएगा उसका जो यहाँ से बिल्कुल सेट हो, वो भी फुला के दीदार का मुतमन्नी रहता हो, इस तरह का हो, तो बोले जा ये मेरा सलाम बोल देना। ये सवाल करना किसी से, वैसे डायरेक्ट मांग लेना कि टिकट नहीं है मेरे पास, बड़ा दिल करता है मैं कराची जाना है मुझे, फैजान मदीना में जश्न विलादत की धूमें मचाऊंगा, आपके बच्चों के लिए दुआ करूंगा वगैरह वगैरह। तो ये मतलब हराम है सवाल करना, यहाँ तक कि हज के लिए भी सवाल करना हराम है। एक तादाद ये भी देखिए मैंने, हज पे भेज दो, मदीने में भेज दो, ये सवाल करते हैं, नहीं कर सकते। ये तो आयत भी है ज़ाद तक़वा, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, और ज़ाद राह खुद ही इख्तियार करो, और सबसे बेहतरीन जो ज़ाद राह है वो तक़वा है। यानी इस तरह के सवालात से बचना। तक़वे का मतलब होता है बचना, अपने आप को रोकना। तो यहाँ पर इसका माना यही है कि सवालात से यानी मांगने से रुकना। बाज़ लोग हज के लिए खर्चा मांगते पाए गए उस दौर में, तो इस पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई थी, उनको भी रोक दिया गया कि नहीं, मांगना नहीं है। यहाँ तक कि रद्दुल मुख्तार के हवाले से बहार शरीयत में लिखा है कि एहराम में सुन्नत है इत्र लगाना, खुशबू लगाना। इत्र आमतौर पर खुशबू होती है, तो खुशबू लगाना ये सुन्नत है। लेकिन अगर नहीं है अपने पास तो इसके लिए किसी से सवाल ना करें, खुशबू भी थोड़ी आती है। मेरे कोई इत्र लगाया, आप बोला मेरे को लगा दो ना इत्र, तो अब ये बेचारे की 200 रुपए की बोतल थी, आपको यूं लगाई, 15 रुपए की 20 रुपए की इत्र तो आपको लग गई, और आपको यूं कि कुछ भी नहीं हुआ। इस सवाल तो हुआ ना। मिनरल वाटर किसी का खरीदा हुआ है, मिनरल वाटर तो खरीदा हुआ होता है, पता नहीं कितने का, आज तो महंगा हो गया। तो ये मिनरल वाटर पी रहा है, यार मुझे भी प्यास लगी, 2 घूंट पिला दो ना। ये भी सवाल तो है ना, पैसों से आ रहा है यार। हाँ, मुफ्त का पानी है, जग भरा हुआ है, मिलके बेटा जरा यार भर के दे दो ना, तो ये वो सवाल नहीं है। तो कहाँ सवाल करना है, कहाँ नहीं करना, किसी चीज़ का होता सवाल, किसी चीज़ का नहीं हो सकता, ये थोड़ा समझना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई वजन है ना, और आपने किसी से कहा कि यार जरा मेरे घर पहुंचा दो ना, और उससे वो आपकी वो लेन देन की तरकीब है नहीं, इस तरह के काम काज की एक दूसरे करना, ये भी आला से इसको भी सवाल बोला है, ये भी सवाल है। यार मेहनत मशक्कत पड़ेगी उसको, आपने मजदूर नहीं किया, मजदूर को पैसे देने पड़ते, मजदूर के पैसे बचा लिए, इसको आगे लगा दिया काम पे किसी आदमी को, तो मौके की मुनासिबत से। हाँ, अगर आपस में इस तरह की तरकीब होती है, मिसाल तो मिनरल वाटर है, 2 दोस्त हैं, एक दूसरे खाते पीते रहते, वो बगैर बोले भी उठा के चढ़ा दे, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरल जिससे कोई ऐसी तरकीब नहीं है,
اس سے مطلب یہ ہے سوال جو ہے تو اس کی مطلب ایک پوری یعنی تفصیل ہے. تو یوں موقع کی مناسبت سے یہ ہوتا ہے. مگر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یار ہماری تو چلتی ہے. جب نفس بولتا ہے حقیقت میں نہیں چل رہی ہوتی اور یہ کچھ کر ڈالتے ہیں اس کو نہیں بول, یہ پھر وہی غلط ہو جائے گا. ہماری چلتی ہے. اپنے ضمیر کو پوچھیں چلتی ہے تم کھا رہے اور یہ پوری پلیٹ اٹھا کر یار میرے کو بھوک لگی کھانے دو, کیا خیال ہے آپ کا؟ گریبان میں ہاتھ ڈالو گے کہ نہیں؟ تو کہاں چلتی ہے تمہاری یار؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ احرام کے لیے بولا, کیا بولا میں نے؟ احرام کے لیے. تو یہ چلو احرام کی نیت سے پہلے خوشبو لگائی جاتی ہے. نیت ہو گئی احرام کی تو اب نہیں لگائی جاتی. لیکن میری مراد وہی تھی جب احرام باندھتے ہیں تو کپڑا جو باندھتے ہیں وہ ایکچولی تو احرام ہے ہی نہیں نا, ابھی اس کو احرام ہوا ہی نہیں جب تک یہ نیت نہیں کرے گا. لیکن ذرا عرفاً اس کو بھی احرام کی چادریں ہی بولتے ہیں اور جس نے باندھا اس کو محرم بولتے ہیں. چاہے نیت نہ بھی کری ہو پتہ نہیں ہوتا نا. تو اگر نیت نہیں کری خالی بھلے احرام کی چادریں لپیٹی ہوئی ہے وہ محرم نہیں ہے, احرام والا نہیں ہے. اگر اس کپڑوں میں بھی کسی نے احرام کی نیت کے جو تقاضے پورے کر لیے تو وہ محرم ہو جائے گا. اگرچہ وہ گناہ گار ہے جو بھی, وہ پھر اپنے مسائل ہیں کہ بیسیلی چادریں کیوں نہیں لپیٹی, لیکن احرام والا یہ ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. جب نعت سنو جھوم اٹھو عشق نبی میں, یا رب مجھے مستانہ مدینے کا بنا دے. آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی. مرحبا سرکار کی آمد, مرحبا رسول کی آمد, مدنی کی آمد, حضور کی آمد, آخری نبی کی آمد, آیاتار کی آمد. ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال ہے کہ ابھی مدنی مذاکرے کے شروع میں ایک شعر پڑھا گیا, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, آہو بازار مصطفیٰ کو چلے ہیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کھوٹے سکے سے کیا مراد ہے اور بازار مصطفیٰ کہاں پر ہے؟ اللہ اللہ. اب ایک واقعہ انہوں نے سنایا کہ حدیث پاک مبلغ نے ایسی زبان میں بولی بولنے والے لوگ آئے جو کوئی نہیں سمجھتا تھا. بارگاہ رسالت میں وہ اپنی بولی بولنے لگے, سرکار سمجھنے لگے
उनको इन्हीं की ज़बान में नेकी की दावत दी और मुसलमान हुए, बड़े सहाबा बन गए रज़ी अल्लाह। इस पर वो शेर इन्होंने पढ़ा, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ 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 बाजार मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये खोटे सिक्के पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है किसी को होता है यार जाली नोट जो है तो जुर्म ही चलाना, तो मदीने में कहीं भी चल जाते हैं। तो यहाँ मतलब कि वही तखय्युल है शायर का और मोहब्बत का इजहार है, वो बड़े मज़े का इजहार है। यहाँ खोटे सिक्के से मुराद है ना मेरे जैसे लोग हैं जो गुनाहगार होते हैं ना, मदीने शरीफ में वो भी आका उनसे भी सौदा कर लेते हैं, समझे, कि हमारे पास तो कोई कुछ है ही नहीं ना देने के लिए। वाला हज़रत का क्या शेर है यार, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मूल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत सस्ते में जन्नत बेच रहे हैं, पर हम हैं ऐसे कंगाल मुफलिस गरीब के कुछ भी नहीं है पल्ले जो पेश करें। तब खोटे सिक्के भी इस बारगाह में कबूल कर लिए जाते हैं। तो मुराद वही गुनाहगार सियाहकार जो भी है, मतलब बारगाह रिसालत में सबको कबूल कर लिया जाता है। अगर सिर्फ नेकों को कबूल किया जाता तो गुनहगार तो मर जाते। तो यूं मतलब है मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह। आला हज़रत बारगाह रिसालत में अर्ज़ कर रहे हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। यानी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम जैसे मुजरिम गुनाहगार यूं ही नहीं चले आए, कुरान ने हमें भेजा है। आयत मुबारक है ना कुरान शरीफ में, जाऊ का ये मुबारक आयत की तरफ इशारा है। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे यानी गुनाह करें तो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें और रसूल भी इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, तो ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह। रखिए जैसे हैं खानाजाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। हम जैसे भी आपके गुलाम हैं, आपके घर के खादिम हैं, नौकर हैं, बस हमारे पास कोई कीमत तो है नहीं, हम बस ऐब है, हमारे पास ऐबदार है। ये खोटे सिक्के, आओ बाजार मुस्तफ़ा को चने, आओ मदीने को चने, सरकार के कदमों में पहुँचे या यहीं से सरकार की बारगाह में तसव्वुर करके अपने आप को पेश कर दें कि यहाँ खोटे सिक्के चल जाते हैं, लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वो ही बढ़ते झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही बढ़ते झोलियां सबकी,
سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. ایک سوال یہ آیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مطلب بتائیے اور اس کی کچھ وضاحت بھی فرما دیجیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے. ساری اخلاقی اچھائیاں خوبیاں اس میں موجود ہیں. یعنی حلم و عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد یعنی ظلم نہ کرنا، شجاعت یعنی بہادری، وعدے کی پاسداری، وعدوں کا پورا کرنا، صبر و قناعت، نرمی سے گفتگو، ملن ساری، غم خاری، سادگی و بے تکلفی، تواضع اور انکسار، نیز حیاداری یعنی شرم و حیا کی اتنی بلند منزلوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فائز و سرفراز ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اور اس آیت کریمہ کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر میں یوں نظم کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں شرح کلام رضا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کو قرآن نے، قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، تو آپ کے اخلاق کو اللہ پاک نے عظیم کہا، عظمت والا کہا. اور آپ کی خلق کو، خلق مانے بناوٹ، آپ کی جو آپ کے وجود مسعود، آپ کا حسن و جمال، آپ کا قد و خال، جو بھی آپ کی متبع کے جسم اطہر اور آپ کا حسن، صورت، شکل، سب کو اللہ پاک نے جمیل کیا یعنی خوبصورت کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، آپ جیسا مخلوق میں نہ کوئی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. آپ کے خالق کے حسن و ادا کی قسم، جس نے آپ کو حسن و ادا والا بنایا، حسین و جمیل بنایا، اسی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر عاشقان رسول جو ہے وہ مدنی مذاکرے کی برکات حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں. انہی میں سے ایک اسلامی بھائی جو ہے سوال عرض کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مکرم اتاری ہے. پیارے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ آدھی سلپ والی قمیض میں یا ٹی شرٹ کے اندر نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں. میری مدنی فیس انشاءاللہ 25 دسمبر کے 3 دن کا بندی قافلہ ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹے آدھی آستین والی جو قمیض ہے نا یا شرٹ وغیرہ، اس میں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس میں یہ تفصیل ہے کہ جیسے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، ماڈرن ہوتے ہیں اور مذہبی تشخص نہیں ہوتا،
لیکن معززین وغیرہ جو ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں ہوتے. تو ان لوگوں کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جن کے لیے یہ لباس ذلت ہے، جیسے علماء ہوتے ہیں، امام صاحبان ہوتے ہیں، اگر اس طرح کا کوئی شخص مذہبی طور پر جو معزز ہوتے ہیں وہ پہنیں گے تو ان کو منع ہے. غالباً مکروہ تنزیہ، ان کے لیے مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے. نماز کر دونوں کی ہو جائے گی، نماز نہیں ہوتی یہ نہیں کہا جائے گا. اگر لباس وہ ہو مطلب ایک عمدہ لباس ہو، شرم و حیا سے وہ مزین زینت والا اور بہترین لباس، اسلامی لباس جس کو اسلام اچھا کہے، ایسا لباس ہو، اس میں نماز پڑھنا اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور اسلامی بھائی سوال عرض کریں گے. محمد آصف عطاری، جامعۃ المدینہ میاں والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف عطاری، جامعۃ المدینہ میاں والی میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں. حضور آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور اگر ہم امامے کے شملے سے صاف کریں یا چادر وغیرہ سے تو کپڑے کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ الکریم 12 ماہ کا مسافر ہوں اور درس نظامی کے بعد ڈبل 12 ماہ کی بھی نیت ہے. انشاءاللہ الکریم ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کی بھی نیت ہے. ماشاءاللہ. دکھتی آنکھ سے جو مرض کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے تو یہ بہار شریعت وغیرہ میں، فتح رضویہ شریف میں، اور اس کو ناپاک لکھا ہے کیونکہ یہ کچا خون ہوتا ہے. ہمیں آنسو نظر آتا ہے وائٹ وائٹ، لیکن یہ عام آنسوؤں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ کچھ چکناٹ بھی ہوتی ہے اس میں. تو یہ کچا خون ہوتا ہے. تو یہ زخم سے یہ نہیں، آنکھ سے باہر نکل آیا نا، آنکھ کا جو حلقے کے اندر ہے جب تک نو پرابلم، یہ سے باہر بہا یہ ناپاک ہے. ناپاک بھی نجاست غلیظہ ہے، ناپاک بہرحال پکا ناپاک ہے، اور اس میں وضو ٹوٹ جائے گا اگر یہ اس طرح نکل آیا. اور شملے سے جو بھی جس چیز سے بھی اس کو صاف کیا تو وہ چیز پر ناپاکی لگی. ویسے موقع پر ہے تو بڑی آزمائش، ٹشو اپنے پاس بندہ رکھے، اور ڈاکٹروں کے مطابق ایک ٹشو سے صاف کیا تو پھر آپ اس کو دوبارہ یوز نہ کریں، کیونکہ اس میں جراثیم پھر اس کی کثرت سے اور مزید آتے رہیں گے، تو اس ٹشو کو پھر پھینک دیں. آج کل تو یہ چلا تھا لیکن اب شاید کمی آ گئی ہے، زور ٹوٹ گیا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آزمائش ہے، جن کو ہے اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، جن کو نہیں ہے اللہ پاک حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو نہیں نکل رہے، یہ بھی پتہ چلا ہے آنسو کہ وہ بعضوں کو خالی سرخ ہوتی ہیں آنکھیں، درد ہوتا ہے، پانی نہیں نکلتا. یہ سہولت والا ہے. دونوں مرضوں میں نماز جو یہ ذہن رکھتے ہیں جو ان کے لیے یہ سہولت والا ہے کہ تھوڑا درد برداشت کر لیتے ہوں گے، لیکن وہ ٹینشن جو آنسو کا بڑا، میں بھی خوفزدہ آنسو سے ہوں، یہ اللہ کرے نہ ہو. ورنہ نمازوں کے اور مسائل یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ یہ کیا کرے یار. آزمائش نا، اللہ محفوظ رکھے ہمیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور درد والی سے بھی محفوظ رکھے. عافیت کا سوال ہے. اللہم انی اسألوک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہ پاک میں دنیا اور آخرت کی میں عافیت نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر اہل سنت کی طرف سے 40 اطہار پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی تھی اور اس کی احادیث یاد کرنے کی بھی ترغیب ملی تھی. تو اسلامی بھائیوں کے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کے کچھ مناظر بھی ہیں ہمارے پاس، تو وہ بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کی کارکردگی بھی دیکھتے ہیں. العلم دوسری حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون عنده احب الیہ من نفسی. الحمدللہ آج مدرسۃ المدینہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ناظرین کا مدنی مشورہ ہوا اور اس حدیث پاک کو یاد بھی کروایا گیا. کمال کی درود پاک کی فضیلت کے تعلق سے 40 اطہار میں حدیث پاک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں اس کو یاد کروانے کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح سے آج خصوصیت کے ساتھ ناظمین سے ٹیلی فون کے تعلق سے بھی کلام ہوا. الحمدللہ ہمارے ناظرین نے جوش و جذبے کا اظہار بھی کیا. 40 اطہار سے 40 احادیث یاد کرنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی نیتیں 4431، اسلامی بہنوں کی نیتیں 3084، ٹوٹل 7515، 7515. 40 اطہار سے 40 احادیث حفظ کرنے والے اسلامی بھائی 6182، 6182. اسی طرح پنڈی ڈویژن اسلام آباد اور کشمیر کے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اکرام اور طلباء اکرام کی تعداد جو یاد کرنے والوں کی ہے وہ 283 تک پہنچ چکی ہے. بلوچستان کا جو جامعۃ المدینہ کا جو ریجن ہے ان کے 210 طلباء اکرام نے یہ احادیث یاد کر لی ہیں. کیا بات ہے. اچھا اسلامی بہنوں نے بھی یاد کر لی ہے. یہ کارکردگی میں شاید ان کی کارکردگی پہنچی نہیں ہوگی. جی اسلامی بہنیں کر رہی ہیں یاد اور کر لیتی ہیں. ماشاءاللہ دم مچی ہوئی. الحمدللہ اللہ ان سب کو برکتیں دے. دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، باغ مدینہ ہو گیا. آقا کی حدیثیں یاد کی جا رہی ہیں. لوگ گانے یاد کرتے ہیں، جھوٹے جھوٹے لطیفے چٹکلے یاد کرتے ہیں، فلمی ڈائلاگ یاد کرتے ہیں، اور یہ دعوت اسلامی والے آقا کی حدیثیں یاد کرتے ہیں. آ جاؤ سب دعوت اسلامی میں آ جاؤ. حدیثیں یاد کرو، دعائیں یاد کرو، کلمے یاد کرو، شرعی مسئلے یاد کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اسی طرح امیر اہل سنت کی طرف سے 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی تھی ماہ ربیع الاول میں روزانہ. تو اس کی کارکردگی بھی ہمارے پاس موجود ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں.
درود پاک پڑھنے کی کارکردگی اسلامی بھائیوں نے پڑھے 72 کروڑ 89 لاکھ 15,470. اسلامی بہنوں نے پڑھے 31 کروڑ 71 لاکھ 24,639. ٹوٹل درود پاک پڑھے گئے 1 ارب 4 کروڑ 60 لاکھ 40,109. 1 بلین 46 ملین 40,109. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید جو یہاں پر بھی موجود ہیں اگر وہ بھی نیت کر لیں کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل بڑھائیں اس کو. سارا مہینہ ہے تو درود و سلام پڑھنے والا مہینہ ہی تو انشاءاللہ بڑھائیں. اور تھوڑے تھوڑے بھی اگر پڑھیں نا تو وہ بھی نیتیں دے دیں گے. ہم نے 300 پڑھے 200 پڑھے اپنے ذمہ دار کو 1200 تک پہنچیں گے. اس طرح سارا مہینہ پڑھیں گے. درود شریف پڑھتے رہیں. ایک درود شریف بھی قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے. اور درود شریف وہ کمال کا ورد ہے کہ یہ ہے غفلت میں بھی بندہ پڑھے تو قبول ہے, یہ رد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نفل روزے رکھنے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس نیتیں موجود ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. اول 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,52,521. اسلامی بہنوں کی تعداد 60,488. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 2,13,009. 2,13,009. ایسے اندازہ لگا کہ دعوت اسلامی والے ہے کتنے. حالانکہ آپ کو اطراف میں روزے دار نظر نہیں آئیں گے, اکا دکا ہی کوئی ہوگا, لیکن یہ بھی 2 لاکھ سے اوپر نکل گئے روزہ رکھنے والوں کی نیتیں. دنیا بھر میں پھیلے ہوئے الحمدللہ. نیکیوں کا مطلب سیلاب آ گیا ہے جو انشاءاللہ گناہوں کو بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں ہیں, اس کے حوالے سے بھی ایک ہمارے پاس پرومو ہے. بہت ہی خوبصورت کتابیں ہیں, آئیے ان کتابوں میں کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں کو رہنمائی فراہم کرتی ہے. یا نبی تاجدار مدینہ, یا نبی تاجدار مدینہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات, آپ کے حالات اور آپ کے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے زبردست کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے جاننے کے لیے زبردست کتاب جس میں مبلغین کے لیے بالخصوص بہترین رہنمائی موجود ہے. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر 12 بیانات. ان دونوں کتابوں کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً حاصل کیجئے. آن لائن حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ. سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے اس کے پیجز ہیں 877 اور پرائز جو ہے وہ اس کے 1120 1120. شان مصطفیٰ پر 12 بیانات یہ جو کتاب ہے یہ پرائز اس کے 100 روپے ہیں 100 روپیز اور اس کے پیجز ہیں 161. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی زندگی میں تبدیلی لانے والی تحریک, لاکھوں مسلمانوں کو نمازی بنانے والی تحریک, گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی راہ پر چلانے والی تحریک, 1 لاکھ سے زیادہ حافظ قرآن بنانے والی تحریک اور ہزاروں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو عالم اور عالمہ بنانے والی تحریک, سال میں 600 سے زیادہ مسجدیں بنانے والی تحریک, اور جی ہاں دنیا بھر میں غیر مسلموں کو مسلمان بنانے والی تحریک, اور جب امت پر مشکل وقت آئے تو وہاں جا کر ان کی مدد کرنے والی تحریک, ہم سب کی تحریک دعوت اسلامی کی مدد کرنے کا شاندار موقع آ گیا ہے. جی ہاں 15 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے ٹیلی تھون, اور اس ٹیلی تھون میں آپ دعوت اسلامی کے ان تمام شعبہ جات کے لیے اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. صرف 10,000 روپے پاکستانی کا ایک یونٹ ہے. آگے بڑھیے, نیکی کے اس کام میں مدد کیجیے, زیادہ سے زیادہ یونٹس دیجیے. ربیع الاول کا مہینہ ہے, ہو سکے تو 1200 یونٹ, ورنہ 112, ورنہ کم از کم 12 یونٹ کوشش کر کے ضرور دیجیے. اپنے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے کہ ہم
معلوم ہمارے یونٹ دینے سے کوئی عالم بن جائے، کوئی حافظ بن جائے، کوئی مسجد بن جائے، یا نیکی کا کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو جائے. تو ہر دعوت اسلامی والا، ہر دعوت اسلامی والی، بلکہ دنیا بھر کے عاشقان رسول اس بار ڈیلی تھون میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں. ان نمبرز پر رابطہ کیجئے، ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنا حصہ ملائیے. اس پہ ہو رحمت خدا کی، اس پہ ہو رحمت خدا کی، اور کرم سرکار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا، مدنی کاموں کے لیے تم ساتھ دو عطار کا. ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ترغیب دلائی تھی کہ 12ویں کے اس مبارک مہینے میں اور اسلام پہ کوشش کریں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے کم سے کم 12 یونٹ جو ہے وہ یا تو خود جمع دے دیں یا جمع کریں، تو ماشاءاللہ کچھ اس میں جوش ہے. لیکن ابھی بھی آج جیسے جمعہ ہے تو امیر سنت سے عرض ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جن کو یہ کرنے کا ذہن ہو، جمعے کو نیکی بھی بڑھ جائے گی. تو اگر یہ کوشش کریں تھوڑا سا کچھ 1-2 میسیجز کرنے سے ہی کام ہو جائے گا. آپ نے جو 12 کی ترغیب دلائی تھی کہ ہر دعوت اسلامی والا ان 12 دنوں میں، کیونکہ 15 اکتوبر تک یہ کرنا ہے تو ہمیں تو ابھی موقع ہے، تو اگر یہ 12ویں کے جو 12 یونٹ کرنے ہیں آج ذرا کوشش زیادہ ہو جائے. آج زیادہ ہو جائے جی. آج جمعہ، شب جمعہ ہے نا بابا، نیکی جمعے کو ایک نیکی کی 70 نیکیاں. سبحان اللہ. جو نیتیں کر رہے ہیں تو ان کو کرنا جلدی چاہیے، یہ جمعے کا انتظار کریں کہ 70 نیکیاں ملیں گی. تو اب جمعہ آ ہی گیا تو ہمت کیجئے. جنہوں نے ابھی تک جمع نہیں کروائے تو وہ جمع کروا دیں، جنہوں نے ارادہ نہیں کیا وہ ارادہ کر لیں میں نے جمع کروانے. اور ہمت کریں، کروڑوں اربوں روپے خرچہ ہے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کا. کام جو بھی ہو رہے ہیں کھلی کتاب ہے، دین کے کام ہو رہے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے الحمدللہ. تو تمام عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اہل بیت پہلے تھوڑ میں بھرپور حصہ رکھیں. اب وہ 12 یونٹ اور یہ 112 اور یہ بھلے ترغیب دلائی، جو 112 یا 12 یا ایک یونٹ دے دیں 10,000 روپے، یہ بھی نہیں دے سکتے. 2-4 دوست مل کے تھوڑے کر لیں، گھر کے افراد مل کے تھوڑا حصہ ڈال کے یونٹ کر لیں. کچھ نہ کچھ جو کر جتنا کر سکتے ہیں. قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ضرور شامل کریں، پیچھے نہ رہیں. انشاءاللہ اس کی دونوں جہاں میں برکتیں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 20 ستمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، صلو علی الحبیب کا مطلب بتائیے. جواب، حبیب پر درود پڑھو. سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارک غیر مسلموں کے لیے رحمت کیسے ہے؟ جواب، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے غیر مسلموں پر اجتماعی عذاب نہیں آیا. سوال نمبر 3، ہم امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ جواب، اس لیے کہ آپ نے قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچایا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت جاوید ملتان، بنت رضا قادری گلستان جوہر کراچی، عبدالغفور علوی واہ کینٹ، بنت عبدالغفار اتاریہ بورے والا، اویس احمد شاہ اتاری صحبت پور بلوچستان، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، بنت ارشاد حسین لاہور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت رضا قادری گلستان جوہر کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیجئے، SMS کے ذریعے ان کے جوابات دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک بے شمار ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات شریف میں کتنے نام کا فیگر دیا گیا ہے؟ سوال نمبر 2، لفظ اللہ اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم العداد کے اعتبار سے کتنے عدد بنتے ہیں؟ سوال نمبر 3، دنیا بھر میں سب سے مشہور و مقبول قصیدہ کون سا ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ نے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے SMS نمبر کے ذریعے دینے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔